اسی طرح سے 22واں سوال، کیا گائے اور اونٹ میں حصہ لینا درست ہے؟ اور اس کے برعکس کیا آپ بکری میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے علم میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بکری میں حصہ لینا چاہیے کہ میں پائے لیتا تو منڈی لے، اور دم کس کے اور دم اس کو دے دو. تو ایسا حصہ بکروں میں یا بکریوں میں، بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے. حصہ کس میں ہوتا ہے؟ بکرے کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بھیڑ کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اضحیٰ آ گئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی ہے. دوسری دلیل یہاں بھی مل رہی ہے ہم کو. تو اضحیٰ کا دن آ گیا. فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی الجزور عشرہ، تو ہم نے یعنی گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا اور اسی طرح سے اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے، بیل اور اونٹ اونٹنی ہی میں حصہ ہوتا ہے. یہ 2 جانور ہیں جس میں حصہ ہوتا ہے. تو گائے میں کتنے حصے ہوئے؟ 7، اور اونٹ میں 10. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت اور صحیح ہے. مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ہم نے اونٹ میں بھی 7 حصے لیے. تو علماء نے کہا ہے کہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، چاہے تو 7 آدمی شریک ہو جائے، چاہے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جائیں. اور مسلم کی چونکہ زیادہ صحیح روایت ہے تو 7 کی روایت راجح ہوگی. تو گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی سب میں کامن کیا ہے؟ 7 حصے لینا. یہ زیادہ راجح ہے کہ 7 حصے لیے جا سکتے ہیں. لیکن بکری، بکرا اور بھیڑ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 3 بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک پورا جانور لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے. پورا جانور ہی انہوں نے ذبح کیا ہے. 23واں سوال، اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا تھا اس حدیث کو.